مارنگ کی طبیعت جیل میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے۔ اس طرح جیل میں ان سے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے جا رہے ہیں۔ پہلی ریکویسٹ کورٹ سے ہم نے یہی کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کیوں رکھا گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام بلوچ عوام کے سیاسی اور انسانی حقوق کے نمائندہ بی بی سی ٹائمز میگزین اور نوبل امن کمیٹی جیسے عالمی اداروں کی جانب سے نامزدہ کردہ ہماری بہن ڈاکٹر مارنگ اس وقت غیر قانونی غیر آئینی بنیادوں پر جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ انہیں جیل میں رکھنے کا مقصد بلوچستان میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے، جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کوئی مجرم نہیں، بلکہ وہ انسانی حقوق کے سرکردہ رہنما ہیں، جن کی سیاسی اور انسانی حقوق کی جدوجہد کو عالمی دنیا نے بھی قبول کیا ہے اور وہ بلوچستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ریاست نے انہیں جھوٹے اور سیاسی دباؤ پر مبنی کیسز میں جیل میں ڈال دیا ہے، جن کا ہمیں بخوبی احساس ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ریاست کی جانب سے ایسے جھوٹے کیسز اور غیر انسانی سرگرمیوں کا شکار ہے۔ ڈاکٹر مارنگ سے پہلے ہمارے والد شہید عبدالغفار کو بھی ریاست نے مختلف جھوٹے کیسز میں کئی سال تک جیل میں رکھا۔ غیر قانونی کیسز میں جب بھی انہیں رہائی ملی تو ریاست نے انہیں پھر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ ریاست کی یہ غیر انسانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا ہمیں کئی ادوار سے تجربہ ہے۔ ڈاکٹر مارنگ خود بچپن میں انہی اذیتوں سے گزری ہے۔ ریاست نے کئی عرصے تک اس وقت ہمارے خاندان کو اذیت میں رکھا اور بالآخر ہمارے والد کی لاش پھینک دی اور ہمیں بے سہارا کر دیا۔ جب ہمارا سہارا ہم سے چھین لیا گیا تو مارنگ ہمارے خاندان کے لیے سہارے کے طور پر سامنے آئی اور ذمہ داریاں پوری کی۔ چونکہ وہ خود اپنے والد اور ہمارے درد اور تکلیف سے آشنا تھی، اس لیے ان سے گوارا نہ ہوا کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق، غیر انسانی تشدد، جبری گمشدگیوں جیسے سنگین انسانی جرائم پر خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے انہوں نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے ان تمام ماؤں اور بہنوں کو آواز دی جو ریاست کی جبر کا شکار تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ وہ ان ماؤں کا بھی سہارا بن گئے جن کے بچے کئی سالوں سے ریاست کے قید خانوں میں جبری گمشدگیوں کے شکار تھے۔ اس لیے اب ریاست نے ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر قہر پیدا کر دی ہے۔ مارنگ کو غیر قانونی اور غیر انسانی بنیادوں پر اٹھانا اور جیل میں بند رکھنا بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی بدترین مثال اور آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ معزز صحافی حضرات، مارنگ جیسے انسانی حقوق کے کارکن پیشورانہ بنیادوں پر ایک ڈاکٹر اور قومی بنیادوں پر ایک مسیحا کے طور پر جانے اور سمجھنے والے شخص کو جس طرح روڈوں پر گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا اور اب جس طرح جیل میں ان سے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے جا رہے ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عدالتوں کی جانب سے واضح احکامات کے باوجود ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے۔ انہیں لواحقین سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ہم مسلسل جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مجھے صرف ایک مرتبہ احتجاج کرنے کی دھمکی کے بعد ہی چند سیکنڈ کے لیے چھوڑا گیا ہے، جبکہ باقی فیملی ممبران کو اس حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے، جبکہ جیل میں ان کے ساتھ بدترین اور غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس کی جانب سے ہمیں صاف کھانا دینے کی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارنگ کی طبیعت جیل میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، جبکہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر سیل کے چاروں اطراف حتیٰ کہ واش روم کے سامنے بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جو بنیادی پرائیویسی کے خلاف ورزی ہے اور تمام غیر انسانی غلط اور بدترین ٹارچر کا بنیادی مقصد مارنگ بلوچ کو ان کے بنیادی اور انسانی حقوق کے جدوجہد سے محروم رکھنا ہے۔ ہم اس ریاست کے جبر کا پہلے بھی کئی مرتبہ شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے والد شہید عبدالغفار لانگو کو بھی ریاست نے بدترین تشدد کر کے ان سے سیاسی جدوجہد کا حق چھین نہیں سکا، جس کے بعد انہیں تشدد زدہ لاش کی صورت میں ہمیں واپس کر دی اور اب ریاست یہی بدترین جبر و وحشت کا رویہ اور اذیت ہمیں مارنگ کی جیل میں رکھنے کی صورت میں دے رہی ہے۔ لیکن ہم ان مظالم پر کسی بھی طرح خاموش نہیں رہیں گے اور ریاست پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہم شدید احتجاج اور جدوجہد کریں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مارنگ کوئی مجرم نہیں، بلکہ انہیں سیاسی مقاصد دباؤ کی بنیاد پر جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ اس لیے ریاست ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سیاسی قیدی جیسے حقوق دے اور ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ مارنگ بلوچ کے سیل کو ایجنسیوں کے اہلکاروں کے حوالے کرنے کے بجائے اور ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے کے بجائے انہیں اپنے آئین میں موجود حق و حقوق دیے جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے دنیا بھر کے صحافی حضرات، انسانی حقوق کے کارکن، سیاستدان اور تمام متعلقہ افراد کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ جیل میں ہونے والے اس غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف سخت آواز اٹھائے۔
उद्दा जेल की कमांड इस वक्त पुलिस के हाथों में नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों के हाथों में दी गई है, जो अपनी तरफ से मारंग बलोच को शदीद अजियत से दोचार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़हनी और फ़िक्री बुनियाद पर इसे कमज़ोर बनाया जा सके, जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें खदशा है कि रियासती अदारों के एहलकार मारंग बलोच को कोई बड़ा नुकसान न पहुँचाए। रियासत को वाज़िया कर देना चाहते हैं कि हम सियासी और पुरअमन लोग हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक पर यकीन रखते हैं। ताकत और तशद्दुद आज से 2 दहाई पहले ना तोड़ पाई है और ना अब तोड़ पाएगी। इसलिए आइन और कानून के पासदारी करते हुए, बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करते हुए मारंग बलोच को रिहा करें। जबकि बलोच अवाम को डॉक्टर मारंग का यही पैगाम था कि अपने सियासी और पुरअमन जद्दोजहद हर सूरत में जारी रखे और बलूचिस्तान में होने वाले गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाए और एहतजाज जारी रखे। इस मुल्क में बलोच अवाम के पास माँ सिवाय जद्दोजहद के कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए किसी भी तरह कमज़ोरी ना दिखाए और अपनी जद्दोजहद जारी रखे। शुक्रिया। इमरान बलोच एडवोकेट, मैं डॉक्टर मारंग साहिबा को एज ए काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिफोर द कोर्ट। अर्ज है कि कल हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी 358/2025, जिसमें हमने ये प्ली लिया है कि डॉक्टर मारंग साहिबा को नज़रबंद रखा गया है, किस कानून के तहत रखा गया हमें वो बताया जाए। क्योंकि लीगल प्रोसीजर ये है कि अगर MPO के तहत आप किसी को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल रखते हैं तो उसको नोटिफिकेशन करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद एक प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर के बाद जिसको पाबंदी सलासिल रखना चाहते हैं उसको मौका दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस हैं, आया आप इसको डिफेंड कर सकती हैं कि नहीं। ये कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। तो पहली रिक्वेस्ट कोर्ट से हमने यही की कि हमें बताया जाए कि हमें क्यों रखा गया है।